نہ جانے تائی امی کو کس چیز کا زام تھا۔ 4 لڑکوں کا، بڑے کاروبار کا، تمام خاندان ان کا دم بھرتا تھا۔ بڑی بھابھی کہتے سب کا منہ سوکھتا تھا۔ سچ ہے، تائی امی نے دادی جان کی بڑی خدمت کی، ہمیشہ ان کی فرمانبردار بہو ٹھہری، بیاہتا نندوں کو ہمیشہ خوش دلی سے خوش آمدید کیا۔ چھوٹی پھپھو کا پہلا بچہ آپریشن سے پیدا ہوا، اپنی سسرال سے دور تھی۔ بڑی تائی دوسرے دن اسپتال سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ پورے 2 ماہ خدمت کی، اتنی خدمت کہ گھر جاتے ہوئے چھوٹی پھپھو کی آنکھوں سے موتی جھرنے لگے۔ بولی، بھابھی خدا کی قسم آج میری ماں زندہ ہوتی وہ بھی میری اتنی خدمت نہ کر سکتی۔ بھابھی آپ نے مجھے خرید لیا۔ بڑی تائی نے شفقت سے ان کا ماتھا چوما، کہا، آسماء میں تمہیں اپنی بہنوں کی طرح خیال کرتی ہوں۔ اللہ شاہد ہے کہ میں نے تم میں اور اپنی بہنوں میں کبھی کوئی فرق نہیں روا رکھا۔ بس خوشی خوشی اپنے گھر سدھارو اور ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ بھابھی میری ساری دعائیں آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہیں۔ ماما اور چچی اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ 2 کنال کا کشادہ گھر تھا، اپنا اپنا کچن اور اپنا اپنا سیٹ اپ تھا، مگر اب گھر میں کشادگی کم ہو رہی تھی۔ 4 بہن بھائی، 4 بچے چچی کے، اور ہر بچے کو اپنا اپنا کمرہ چاہیے تھا۔ بابا نیا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ اصولاً تو باری بڑی تائی کی تھی، 2 بہویں گھر لے آئی تھیں، ان کے بھی 2 بچے تھے، بھی 2 لڑکے رہتے تھے۔ ان کو جگہ کی تنگی تھی، مگر بڑی تائی نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بابا نے بہتر سمجھا کہ وہی گھر تلاش کر لے۔ ویسے بھی ماما بڑی تائی سے تھوڑا دبتی تھی۔ ماما تھوڑی سادہ طبیعت کی تھی۔ اگر وہ میری ماما نہ ہوتی تو میں بے وقوف کہتی۔ بڑی تائی اکثر ماما کے کام کے انداز پر طنز کرتی تھی۔ ماما کو جلدی جلدی کام کرنے کی عادت تھی۔ بڑی پھپھو ماما کی پھرتی کے انداز سے بڑی متاثر ہوتی تھی۔ تائی اکثر ہنس کر کہتی، بھابھی احمینہ تو جلدی جلدی کام کرتی ہیں، جلدی جلدی ہاتھ مار کر 2-4 گلاس بھی توڑ دیتی ہیں۔ ماما ان کی باتوں پر ہنس دیتی، مجھے بڑی چڑ ہوتی۔ میں کئی بار ماما سے کہتی، ماما آپ ہنس پڑتی ہیں، آگے سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ آپ کا مذاق اڑاتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں وہ آپ سے مذاق کرتی ہیں۔ ماما نرمی سے جواب دیتی، ہینا میری بیٹی، میں جانتی ہوں وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں، مگر وہ بڑی ہیں، میں ان کا لحاظ کرتی ہوں۔ یہ زبان بندی ایک دن میرے کام آئے گی اور یہی زبان درازی ایک دن ان کے لیے مصیبت بنے گی۔ بیٹا اللہ دونوں کا حال جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، وہ سب سے باخبر ہے۔ جواب دے کر ان کی بولتی تو بند کر دوں گی، مگر اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ 20 برس سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں اندر باہر سے جان گئی ہوں، انہیں نہیں پسند کہ ان کے سامنے کوئی کسی دوسرے کا دم بھرے۔ وہ بڑی ہیں اور انہیں اپنے آگے کسی دوسرے کی تعریف ہرگز پسند نہیں۔ اتنا تو میں بھی جان گئی ہوں، لہٰذا میں ان کے آگے سے پشت ہی رہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے لوگوں سے کیا مطلب، تمہارے بابا، تمہارے بھائی میری عزت کرتے ہو نا، مجھ سے محبت کرتے ہو نا۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کا ماتھا چوم کر بولی، ماما آپ جیسا دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس بیٹا میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تائی سے نفرت نہیں کرتی تھی، ماما نے کبھی کسی سے نفرت ہی نہیں سکھائی، بس مجھے ان کی تیزی سے الجھن ہوتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور۔ مجھے اپنے رشتہ داروں پر غصہ آتا تھا جو انہیں بڑا ہمدرد غمگسار سمجھتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نہ جانے کسی کو ان کے چہرے پر چرا نقاب کیوں نظر نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے ایک سوال کیا، نا اگر تمہارے 2 رشتے آئیں، ایک بڑی پھپھو کے گھر سے اور ایک بڑی تائی کے ہاں سے،
تم کس کو قبول کرو گی؟ ان کی بات سن کر منہ کھول کر اور آنکھیں منہ اور پھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، منہ تو بند کر لو، مجھے جواب دو۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کی مرضی، مجھے قبول ہوگی۔ پھر بھی تمہاری کوئی مرضی؟ ماما نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں امی، میری کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، بس ایک چیز کی خواہش ہے، مجھے عزت سے مانگے اس کو ہاں کر دیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں بیٹا، عزت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ماما بولی، بہرحال فیصلہ میں نے تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ تمہارے بابا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو فیصلہ حنا کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تم ایک ہفتہ دیتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ لو۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچوں کہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ بڑی تائی کا طرز عمل مجھے ڈراتا تھا۔ ان کے بیٹے بہت اچھے تھے، مگر کیا میں نے صرف ان کے ساتھ رہنا تھا؟ تائی بھی تو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ میں ان کی باتوں کی چبھن، تنزیہ فقروں کی کاٹ کیسے برداشت کروں گی؟ ایک فائدہ ہوگا اس رشتے سے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے دوری اختیار نہ کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف پھپھو کو دیکھتی، بڑی پھپھو خوش مزاج، ایک عادت تھی، ان میں جو بات بری لگتی منہ پہ ہی کہہ دیتی تھی۔ کسی پہ پیار آئے یا غصہ، اس کا اظہار فوری طور پر کر دیتی اور 5 منٹ بعد پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ ان کا اندر باہر ایک جیسا تھا۔ گھر کا ماحول کھلا ڈھلا سادہ، کوئی بناوٹ نہیں۔ وسائل ان کے بھی تائی سے کم نہ تھے، مگر اس کا اظہار اتنا نہیں تھا جتنا تائی کے یہاں تھا۔ ان کے یہاں برانڈڈ چیزوں کا شور تھا، ہر چیز برانڈ کے نام دیکھ کر آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ان چیزوں سے الجھن ہوتی تھی، مثنوی پن سا جھلکتا تھا۔ 3 دن انہی سوچوں میں گزر گئے۔ ماما نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ ان کی عادت تھی، جب وہ کسی بات کے لیے وقت دیتی تھیں تو اسے دیے گئے وقت سے پہلے اس موضوع کا تذکرہ بھی نہیں کیا کرتی تھیں۔ اس دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پر دیر تک بیٹھی، اللہ سے یہی دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، جو میرے لیے بہتر ہے وہی کر، میں اپنا معاملہ تیری رضا پہ چھوڑتی ہوں۔ مجھے کوئی رستہ دکھا۔ کافی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میرا ذہن کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اللہ نے میری مدد کی، میں نے پھپھو کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی۔ میری بات سن کر ماما کی آنکھوں میں مسرت آمیز چمک آ گئی، مجھے گلے لگا کر چوما اور بولی، بیٹا تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں سچ بات بتاؤں، تمہارے بابا اور میری بھی مرضی یہی تھی کہ تم اپنی پھپھو کے گھر کے لیے ہاں کرو، مگر ہم تم پر دباؤ نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے درست فیصلہ کیا۔ مجھے قوی امید ہے تم وہاں بہت خوش رہو گی، وہاں تمہیں محبت کے ساتھ عزت بھی ملے گی۔ میں تمہارا جواب تمہارے بابا کو بتا دوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے نکل لی۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ 2 دن پہلے میں نے بریانی بنائی تھی، میں وہ تائی کو دینے گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے برتن کچن کے کاؤنٹر پر رکھے اور تائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر ایک دم میں رک گئی۔ تائی کی دروازے کی طرف پشت تھی اور وہ فون پر کسی سے مخاطب تھی۔ ارے حنا کا رشتہ میں نے اس لیے مانگا تھا کہ اس کی ماں ساری عمر میرے سامنے دب کر رہی، ابھی بھی دبی رہے گی۔ آخر اس کی لڑکی میرے گھر آئے گی۔ لڑکی والے ہمیشہ دب کر رہتے ہیں۔ ویسے بھی حنا کا بابا آج کل گھر تلاش کر رہا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد میں ان پہ زور دوں گی کہ یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عاقب اور عثمان دونوں لندن جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ۔ ابھی یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں کافی گنجائش نکل آئے گی۔ اب میں اپنی ٹانگ اوپر کر کے ان کو یہاں رہنے پر مجبور کروں گی۔ بدھو مگر کام کاج میں بہت تیز اور پھرتیلی ہے، بعد میں نواسوں کو بھی سنبھال لے گی۔
اور ہم بھی اچھے بنیں گے کہ دیکھا ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی دبا لیں گے، جہاں ضرورت پڑی میٹھی چھری بن جائیں گے۔ بھائی کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں بھالے کی طرح لگی۔ میں دبے پاؤں اوپر آئی۔ جو فیصلہ ایک ہفتے سے نہیں ہو رہا تھا پل میں ہو گیا۔ ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی، ہمیں مکان مل گیا تھا، پھپھو کی گلی میں ہی ملا تھا۔ بہت اچھا اور خوبصورت گھر ہے۔ ماما بابا نے سوچا تھا کہ میرا رشتہ طے ہونے کی خبر کے ساتھ یہ نیوز بھی بریک کریں گے۔ بھائی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ یہ دونوں خبریں سن کر، ان کے تاثرات کا سوچ کر ہنسی آتی ہے اور رحم بھی۔ دوسری بات، میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے ماما کو بیوقوف سمجھتی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا وہ بے وقوف نہیں، بہت صبر والی، بہت ظرف والی ہیں۔ جب انہوں نے میرا فیصلہ سنا تو مجھے خوشی ہے تم میری طرح کسی کا تخت مشق بننے سے بچ گئی ہو۔ ماما کی بات سن کر مجھے ماما پہ ڈھیروں پیار آ گیا۔ تائی کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح واقف ہیں۔